کرتی ہوں، خدا کے نام اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ سرمۂ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمۂ حیات ہے سیرت رسول کی، ایک چشمہ صفت ہے سیرت رسول کی۔ معزز محترم سامعین اکرام، میرا نام تحریم خالد شیخ ہے اور میں 11th اسٹینڈرڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کے اس اجلاس میں میرا دل چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ذریعے دور حاضر کے مسائل کے بارے میں لب گشائی کروں۔ آج کا یہ جو دور جو مغربی تہذیب اور غیروں کے طور و طریقے میں اتنا لبریز ہو چکا ہے کہ سیرت و سیرت کی جھلک ہی نہیں دکھائی دیتی، جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سفینہ حیات رسول میں سوار ہونا لازمی ہے۔ آج انسان کے پاس نظریہ ہے مگر مردانہ کار نہیں، یہی مسلمانوں کا موجودہ دور میں اصل مسئلہ ہے۔ آج دنیا میں ارب مسلمان ہیں لیکن یہ سب تقلید انسان کی بھیڑ ہے، باشعور نبی کے شیدائیوں کا گروہ نہیں۔ آج ضرورت ہے حقیقی معنی میں مسلمان اور پیروکار رسول ہونے کی۔ آج مسلمانوں کے پاس جو محمدی ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس 1000 فائدوں والی 1000 ایکڑ زمین ہو مگر اس پر آپ کھیتی نہ کرو، البتہ صبح شام اس پہ فخر کرتے رہو تو یہ قیمتی زمین آپ کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر سنت رسول والی زندگی نہ ہو تو صرف تذکیر رسول آپ کو فیضیاب نہیں کرتا۔ ہمیں ہمارے ہر حال میں سنت رسول کو اپنانا ہے، جس کے بارے میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی، جس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسول مکمل فضائل سناؤں میں کیسے، جس کے بارے میں مائیکل ہرٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں لکھا ہوا ہے، جہاں اس نے دنیا کے 100 اونچے لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ کا نامی پہلے نمبر پر رکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے who was the man in history who was supremely successful the both religious and secular levels، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہے جو تاریخی کتابوں میں مذہبی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ تو سامعین اکرام ذرا غور کریں کہ ان کی ماننے والے، جاننے والے، ان کی راہ پر چلنے والے کتنے سکسیسفل ہو گئے۔ اگر آج میں یہ لفظ کہوں کہ موجودہ دور، تو ہم تمام کے ذہنوں میں طرح طرح کی تصویریں کھڑی کر دیتی ہے، جیسے اختلافات کا ہونا، ناانصافی کا ہونا، بھائی چارے کا ہونا، علم و عمل کی کمی کا پایا جانا، مسلمان کی آبرو کو ریزی کرنا، اور سب سے بدترین چیز جو پائی جاتی ہے وہ ہے دل کا ارتداد، یعنی تہذیب اسلام کو، سنت رسول کو دل سے نہ ماننا، سنت رسول کو، طریقہ رسول کو آر سمجھنا۔ یہ ہے ہمارے دور حاضر کے منہ بولے مسلمان، منہ بولے محمدی کا حال۔ حالانکہ سچے مسلمان کا حال یہ ہونا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومن کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ وجود پیغمبر کو جاننا اپنی ذات جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر وجود پیغمبر سے نظر ہٹا لی جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی مومن کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اگر وجود پیغمبر سے نظر ہٹا لی جائے تو مومن کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا مومن کو جو بھی ایمان پہنچتا ہے وہ نبی کے واسطے سے ہی پہنچتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نبی کے طریقے کو جانیں اور ان کے راستوں پر چلیں۔ تو سامعین اکرام بغور سماعت فرمائیے، اگر میں محمدی ہوں، اگر میں عاشق رسول کی دعوے دار ہوں تو میں آنے والے ہر لمحے میں رسول سنت کو کیسے اپناؤں؟ اگر میں تاجر ہوں، کوئی بزنس مین ہوں تو میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کوئی چیز نہ بیچوں، کیونکہ دھوکہ دینے والا مومن نہیں ہو سکتا اور مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے رسول کا کہنا ہے۔ اور
اللہ فرماتا ہے سورہ مطففین میں کہ تباہی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. تو ایک سچے مسلمان کی تجارت بھی برکت پانے کے لیے انصاف اور سچائی والے نبی کے طریقے کی محتاج ہے. اگر میں کسی فیکٹری کی مالکین ہوں تو میرے نبی کا طریقہ یہ چاہتا ہے، ان کی زبان مبارک سے نکلا ہے، کلو رائکم کلکم مسلوع عن رعیتہ، جس کے مصداق کے مطابق اپنے محتدوں کے ساتھ انصاف کروں، کبھی ان پہ ظلم نہ کروں، وقت پر ان کے کام کے مطابق ان کی تنخواہ دوں اور ضرورت پڑنے پر ان کی مالی امداد بھی کروں. اگر میں نے ان طریقوں کو ذرہ برابر میں نہیں اپنایا تو نعوذ باللہ میری دونوں جہاں کی بربادی پکی ہے. اگر میں اپنی قوم یا خاندان کی لیڈر ہوں تو محمدی ہونے کا فرض یہ ہے کہ میں انصاف، امانت اور ایمانداری سے کام لوں جو میرے نبی کے اخلاق عظیمہ ہے. انصاف، مساوات، محبت سے کام لوں تاکہ میں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لوں. یہ سب تو ہمارا معاشرتی معاملہ ہوا. ابھی ذرا اپنے لباس، وضاقتہ پر بھی نگاہ ڈالیں تو ہم اس میں بھی مغربی تہذیب کے عاشق ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اسلامی لباس اور اسلامی طریقے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. جس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود. یہ ہے آج کے مسلمانوں کا حال. اور فرمان رسول من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. اور جو اس لادینی کے ماحول میں اسلام سچا مسلمان کی تانا و تشریح کے سینکڑوں تیر کھا کر خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو وہ حب الہی اور حب رسول کا حقدار بن جاتا ہے. تو آئیے میرے اس موضوع سخن کو نہ صرف لبوں تک، نہ آپ کی سماعت تک محدود رکھے، بلکہ دل کی بصیرت کو روشن کرتے ہوئے ایک فکری انقلاب پیدا کرے. جس دن ایسا ہوگا کہ اسلام کی وہ نئی تاریخ شروع ہوگی، نئی ہسٹری لکھی جائے گی جس کو آج سب سے زیادہ انتظار ہے. تو آئیے ہم یہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہمارے ہر طریقے میں، ہر مسئلے میں، ہر مشکل میں، ہر لمحے میں ہم سیرت النبی سے حل لینے کی کوشش کریں اور پیروکار رسول بننے کی کوشش کریں. وعلینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.